بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہتر جانتا ہے۔ تمام اہل اسلام کو ایم فانی کی طرف سے 11ویں روزے کی سحری مبارک ہو۔ جو لوگ میرا یوٹیوب چینل ایم فانی دیکھ رہے ہیں، میرا ڈیلی ویلاگ روشن رمضان دیکھنے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نئے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور روشنی کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تیرے ہی حکم سے روزہ رکھا اور تجھ سے ہی اس کا اجر چاہتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، جس طرح تو نے ہمیں 10 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح بقیہ روزے بھی ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ماہ رمضان کی حرمت اور تقدس اور اس کی فیوز و برکات سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سورہ اخلاص ہے یہ 1/3 قرآن پاک ہے، یعنی قرآن پاک کا تیسرا حصہ ہے۔ اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھا جائے اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ 1 قرآن پاک کا اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جس طرح کہ آج کل کے جو چل رہے ہیں لمحات، یہ رحمتوں والے برکتوں والا مہینہ ہے رمضان، اس میں جتنے بھی اعمال ہیں اس کا اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں ناظرین کہ قرآن پاک کو کلام پاک کی تلاوت کر کے، اور وہ جو لواحقین ہمارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خاص طور پر جن کے والدین یا عزیز و اقارب اس دنیا میں نہیں رہے، تو ان کے اثار ثواب کے لیے لازمی قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حال میں آئے گا کہ کوڑ کے مرض کی وجہ سے اس کے اعضاء جھڑے ہوئے ہوں گے۔ فائدہ: قرآن کو بھلا دینے کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پڑھ کر ایسا بھولا کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، دوسرا یہ کہ زبانی نہ پڑھ سکے، تیسرا یہ ہے کہ اس کی تلاوت میں غفلت کرے، چوتھا یہ ہے کہ قرآنی احکامات کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں ختم کرنے والا اسے اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عوام کے لیے ہے، چنانچہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3 دن سے کم میں ختم کرنا بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہم السلام علیکم السلام علیکم یا نبی السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک ومن سواک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں افطاری کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اور ہم افطاری کے لیے لیبر کے پاس جا رہے ہیں، یہاں جو فیکٹری ورکر ہیں ان کے ساتھ شام کی افطاری ہوتی ہے، تو وہاں افطاری سے آپ سے ملاقات ہوگی، انشاءاللہ چلتے ہیں افطاری سے۔ کیا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو ہمیں فانی کی طرف سے 11ویں روزے کی افطاری مبارک ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں 11 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بقیہ روزے اس طرح احترام اور تقدس کے ساتھ رمضان کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ جو ہوتا ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، اور رحمت کا عشرہ اللہ تعالیٰ کا مکمل ہو چکا ہے، اور اب جو دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے آج سے، تو اس سے کہتے ہیں یہ جو ہے نا مغفرت کا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ اپنے جو گناہوں کی نا معافی کا۔ اللہ تعالیٰ جو انسان نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ یہ معافی کا جو ہے یہ عشرہ ہوتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، تو اس سے جو ہے ہر لمحہ کوئی نہ کوئی اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اپنے گناہوں پہ معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ عبادات اور ذکر اذکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جن کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان کے مہینے میں، ان میں ہمیں بھی شامل فرمائے، اور ہمارے لواحقین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خاص طور پر ہمارے والدین اور عزیز و اقارب جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے رحمتوں کے صدقے اور ان کے رمضان کی برکتوں کے صدقے میں ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ جی دوست نے کچھ سوال بابا جی، میرا ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں ہم ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو ہے نا روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، روزے سے آپ پہلے کر لیں یا روزے کے بعد کر لیں، کیونکہ اس میں ہوتا ہے جتنے بھی ٹوتھ پیسٹ آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں، ان میں کچھ نہ کچھ ذائقہ ڈالا ہوتا ہے، یا سالٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ نمک اس میں ڈالا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سالٹی ہوتی ہیں جس میں ان کا نا سالٹ ہوتا ہے یا ذائقہ ہوتا ہے، تو ذائقے والی کوئی بھی چیز آپ اگر استعمال کرو گے تو وہ کیونکہ زبان پہ ذائقہ چلا گیا تو وہ روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، اس لیے وہ کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا مارکیٹ میں جتنے بھی چل رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہربل ہے، یہ دیسی ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کیمیکل وغیرہ، لیکن وہ کیونکہ اس میں ذائقہ تو ان میں بھی ڈالا ہوتا ہے نا، اس لیے ذائقے کی وجہ سے وہ جو معاملات ہیں نا وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو ذائقہ جب زبان پہ چلا جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے استعمال کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ مسواک وغیرہ پہلے وہ بھی ذائقے والے ہونے چاہیے۔ کچھ لوگ مسواک کہتے ہیں جی مسواک ہم کر رہے ہیں، مسواک آپ جب تازہ توڑو گے نا مسواک کسی درخت کا، کیکر کا ہو، شیشم یا کوئی اور درخت کسی کا بھی ہو، نیم وغیرہ کا بھی ہو، تو اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اس طرح نیم ہے اس کا ایک ذائقہ کڑوا ہے، اب وہ کڑوا بھی تو ایک ذائقہ ہے نا، اور جب ذائقہ اس کی زبان پہ جائے گا تو روزہ اس کا جو ہے نا وہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس طرح کا مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اور جاٹ تیار ہے بابا جی، آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں جاٹ کہ فراشد اگر دو روزے دار بندے کو روزہ کی حالت میں اطلاع ہو جائے تو اس میں کوئی روزے دار کے کوئی روزے کے روزہ آپ کا کہنا ہے ٹوٹ جائے گا، نہیں جائے روزہ گا یا نہیں، وہ ایک قدرتی عمل ہے، وہ خواب کی حالت میں انسان ہوتا ہے، تو نوجوان ہے اس کی وجہ سے اگر اس کو اہتمام وغیرہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ غسل اس پہ فرض ہو جائے گا۔
جب بھی اٹھے اس کے نیند سے جب جاگے تو اس کو چاہیے کہ غسل کر لے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے گناہوں کو معاف کرے، لیکن اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹے گا نہیں، اس لیے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توکلت وعلى رزقك افطرت۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور خود صحت کا اجر چاہتے ہیں، اور آج کا روزہ جو ہم نے رکھا اس میں جو کمی کوتاہی، جو اس کا عزت احترام ہم سے نہ ہو سکا جانے سے انجانے سے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما اور ہمیں اس کا پورا پورا اجر عطا فرما، اور ہمارے وہ لواحقین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی اس مبارک مہینے کے صدقے اور اس کی برکات اور فیوز کے صدقے ان کو بھی اس برکات میں شامل فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ اس طرح کہ یہ عشرہ شروع ہوا ہے مغفرت کا، ہماری مغفرت فرما، ہمارے خاندان والوں کی اور ہمارے وہ لواحقین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔